آئیے خدا کے کلام کے لیے زوردار مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور ابدی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج سنڈے لائیو سروس میں ہم آپ سب کو اور خاص کر جو یوٹیوب اور فیس بک پہ ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہم خدا ان کی مقدس اور جلالی حضوری میں موسٹ ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے خدا ان کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے۔ یاد رکھیں، اگر 20 روپے کی چیز ہے تو اتنی ہی مقدار میں آپ کو وہ چیز فراہم کی جاتی ہے، اور اگر 100 روپے کی ہے تو اتنی ہی تعداد میں۔ ہر چیز کی جو قیمت ٹھہرائی گئی ہے اس کے موافق مقدار میں آپ اپنی چیز کو حاصل کرتے ہیں، اور بعض لوگ قیمت کم رکھتے ہیں اور مقدار زیادہ مانگتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ 5 روپے لے کر جائیں اور دکاندار کو یہ کہیں کہ جناب مجھے وہ 20 روپے والا صرف کا پیکٹ دے دیں۔ کیسا ممکن ہے؟ ہاں، آپ کا ادھار ہے وہاں پہ لگا ہے، وہ 5 لے گا اور 15 آپ کے لکھ لے گا، جو آپ کے سر پہ قرضے کی صورت میں چڑھے رہیں گے۔ اور بعض دفعہ دنیاوی چیزوں کو ہم کمپیئر کرنا چاہتے ہیں آسمانی چیزوں کے ساتھ، تو پلیز اس میں ذرا خیال کیجئے، کیونکہ آپ دنیاوی دولت سے خدا کی نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بڑی خاص باتیں ہیں جو آج ہم خدا ان کے کلام میں سے آپ کے ساتھ کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیے رسولوں کے اعمال، اس کا 8واں باب اور 20ویں آیت، بلکہ اچھا رہے کہ ہم اس کو 18ویں آیت سے تلاوت کریں تاکہ پوری بات ہماری سمجھ میں آئے۔ یہ رسولوں کے دور میں جب خدا کا پاک روح بہت جگہوں پہ نازل ہو رہا تھا اور خدا کی نعمتیں شاگردوں میں بڑی کثرت سے کام کر رہی تھی، تو وہاں پہ ایک واقعہ ہوا ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے، کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ روح القدس جو ہے وہ کچھ دنیاوی نعمت کا نام ہے یا دنیاوی پرسنالٹی ہے؟ روح القدس کیا ہے؟ روح القدس خدا کا تیسرا قانون اور آسمان سے بھیجی ہوئی قوت، اور یسوع مسیح نے اس کو کہا یہ تمہارا دوسرا مددگار ہے۔ آمین۔ تو جب روح القدس لوگوں پہ نازل ہو رہا تھا، شاگرد ہاتھ رکھ رہے تھے، لوگ نعمتیں پا رہے تھے، غیر زبانوں میں دعائیں کر رہے تھے، لوگ نعمتوں کا تجربہ حاصل کر رہے تھے، تو کلام میں بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ ایک شخص نے جب یہ واقعہ دیکھا جی تو ان کے پاس روپے لا کر کہا، اور ان کے پاس روپے لا کر کہا۔ اس کے دماغ میں روح القدس کیا ہے؟ آج بعض لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر وہ نقلیں کر رہے ہیں خدا کے خادموں کی، وہ ویسی ایکشن کرتے ہیں، ویسی ہی اپنی طرف سے وہ کئی لوگ تو بالکل لہجہ بھی وہی اپنا لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کسی کی شرٹ کی کاپی کر سکتے ہیں، آپ کسی کے سوٹ کی کاپی کر سکتے ہیں، آپ کسی کے شوز کی کاپی کر سکتے ہیں، آپ کسی کے گھر کا نقشہ کاپی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نعمتوں کو کاپی نہیں کر سکتے۔ یہ ذہن میں ہے، نعمتیں جو خدا کے حضور میں ہیں وہ حاصل کی جاتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کلام میں لکھا ہے دوڑ میں دوڑتے تو بہت ہیں پر انعام ایک لے جاتا ہے۔ آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ دوڑ میں دوڑنے والے بہت ہیں پر انعام کس کو ملتا ہے؟ جو دوڑ میں جیت جاتا ہے۔ اور رسول کہتا ہے ایسے دوڑو کہ جیتو۔ تمہاری جو دوڑ ہے وہ دنیاوی نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ دنیاوی طور پر دوڑتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں، میں ایک بندے نے کہا یار عبادت چاہیا کر، کہتے جی بچے پالنا بھی تو عبادت ہے۔
یہ ذرا خیال کریں کہ وہ دنیاوی چیزوں کو، اچھا مجھے بتائیں بچے آپ کس طاقت سے پال رہے ہیں؟ چلیے اپنی طاقت سے؟ اگر وہ آپ کو بازو میں زور نہ دے، اگر وہ آپ کی پنڈلیوں میں زور نہ دے، اگر وہ آپ کے دل کو طاقت نہ بخشے، اگر وہ آپ کے گردوں کو سلامت نہ رکھے، چنگا پڑا بندہ اگر وہ دماغ دی پھر کی گھوم جائے تو کاغذ کھان لگ پہ جائے، جس کو ہم کہتے ہیں پاگل ہو گئے۔ یعنی خدا کے حضور میں آپ کی جو باڈی پارٹس ہیں اگر وہ پرفیکٹ کام کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ خدا آپ کی مدد کر رہا ہے۔ یہ نہ خیال کریں او نہیں جی بچے پالنا بھی عبادت ہے، یہ اور لوگوں کا کنسیپٹ ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے جب نعمتیں نازل ہو رہی تھی، جب روح القدس نازل ہو رہا تھا تو اینو میں کھکی سوچی اینے بڑے پیسے اکٹھے کر کے کلام میں لکھا ہے وہ شاگردوں کے پاس لائے۔ جی پڑھیں ذرا۔ کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو، مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ ربا بارا شابا بارا گبارا غیر زبانیں بولنے لگے، وہ روح القدس پانے لگے، وہ خدا کی نعمتوں سے مالا مال ہو۔ آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں؟ یہ شخص جو ہے ہر چیز کو دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اوہ یہ کڑی گال ہے، بڑے بڑے پادری میرے گھر میں جی تو کیا ہوگا بھائی اگر بڑے بڑے پادری صاحب یسوع بھی تیرے گھر میں آ جائے اور تیری جو حالت ہے وہ شک کی ہے تو پھر کیا تو سمجھتے آسمان کی بادشاہی کا وارث ہو جائے گا؟ کتنے کھانے بنائے تھے شمعون نے، کتنے چلاوے چڑھائے تھے، کتنے اشرفا کو، کتنے امیر لوگوں کو اس نے دعوت دی تھی، اور کلام یہ فرماتا ہے مقبول نہیں ہوا۔ مقبول کون ہوئی ہے؟ وہ جو نہ بلائی گئی ہے، نہ جس کے لیے دعوت نامہ ہے، نہ اس کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے وہ پیچھے سے آئی اور یسوع کے پاؤں کے پاس کھڑی ہو گئی، اور کلام میں لکھا ہے جب یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے، جب یسوع مسیح نعمتیں بانٹ رہے تھے، لوگوں کو آسمان کی باتوں کے بارے میں بتا رہے تھے، تو لکھا ہے اس کے آنسو یسوع کے پاؤں کے اوپر گرنے لگے۔ امیجن کریں آپ، ناپاک آنسو یسوع کے مقدس قدموں پر، اور لکھا ہے اس کو کچھ نہیں سوجھی تو اس نے اپنے بالوں سے ہی یسوع کے پاؤں پہنچ دیے، اور جو بلانے والا اور جو پاؤں سے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے والا اور یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ ہے تو میرے گھر میں خدا کے خادم بھی آ جائیں گے، میرے گھر میں یہ بھی آ جائے گا، میرے گھر میں وہ بھی آ جائے گا۔ ہاں آپ اپنے پیسوں سے خدا کے خادموں کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا کو متاثر کرنے کے لیے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اگر پیسوں سے خدا راضی ہوتا تو جتنے عمرہ ہیں، جتنے امیر لوگ ہیں، انہی کے پاس خدا ہوتا، تیرے اور میرے پاس کوئی خدا نہ ہوتا۔ یاد رکھیں یسوع مسیح نے کھرلی میں جنم لیا ہے، یہ سب سے لوسٹ پلیس ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں جہاں پہ جانور کھانا کھاتے ہیں، جہاں پہ جانور چارہ کھاتے ہیں، اس کھرلی میں تیرا اور میرا یسوع رکھا گیا۔ آپ اپنے بچے کو رکھیں گے؟ کبھی نہیں، ہم تو مٹی نہیں لگنے دیتے، صاف ستھرے ہیں، لیکن جی جتنے باہر سے آپ صاف ستھرے رکھتے ہیں ان کو اندر سے بھی اتنا ہی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ آپ کا بدن، اسی لیے یہ بھی یہی کرتے تھے وہ فقی فریسی، یسوع نے ان کو بلند آواز سے کہا کہ تم رکابی کو باہر سے تو صاف رکھتے ہو پر تمہارے اندر گندگی بھری ہوئی، اندر سے صاف کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اور لکھا ہے انہوں نے، اس نے خدا کی نعمتوں کو پیسوں سے خریدنے کی کوشش کی۔ اور ذرا پطرس کا جواب سنیں۔ پطرس نے اس سے کہا، پطرس نے اس سے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت، تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہو۔ آج خادم پیسہ دیکھے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ آج کا جو خادم ہے، میں انٹرنیٹ پادری کی بات کر رہا ہوں، جو $100 کے لیے غلط ملت رپورٹنگ کر رہا ہے، جو $100 کے لیے اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے، جو $100 یہ ہماری ویلیو نکالی ہوئی ہے $100، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ 100۔ مجھے کل ایک بچہ ملا، وہ مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا بیٹے صاحب تو دینا پڑے گا، ڈالر جتنے مرضی ہوں، پیسے جتنے مرضی ہوں، حساب دینا پڑے گا۔ اور یہاں پہ رسول کو تجربہ کیا ہے؟ اب مجھے بتائیے جب وہ پیسے لے کر آیا
تو کس خادم کا جی نہیں چاہتا کہ میرے پاس پیسے ہوں، لگژری لائف ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، ہر چیز کے لیے وہ چاہتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہے. لیکن پطرس ہے وہ خدا کی نعمتوں اور اس کی قدرت سے واقف ہے. یاد رکھیں لکھا ہے جو زمینی ہے وہ زمینی بات کرتا ہے اور جو آسمانی ہے وہ آسمانی بات کرتا ہے. یسوع مسیح نے کہا نیکودیمس ہوا جدھر کو چاہتی ہے چلتی ہے اور تو نہیں جانتا کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے. جو روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے، جو روح القدس کے تابع ہے وہ روح القدس کی بات کرتا ہے، اور جو دنیا کے تابع ہے وہ دنیا کی بات کرتا ہے. اسی لیے تو رسول کہتا ہے تاریکی اور نور میں کیا میل جول، روشنی اور تاریکی اکٹھے نہیں رہ سکتے، لیکن ہم مکس کر رہے ہیں اس کو. آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو روشنی کے بھی فرزند ہیں اور تاریکی کے بھی فرزند ہیں، اور رلے ملے جائیے ڈب کھڑبے. وہ جس محفل میں ہوتے ہیں وہ اس محفل کی بات کرتے ہیں، وہ جس محفل میں ہوتے ہیں وہ ویسے ہی بن جاتے ہیں. وہ گرگٹ کو دیکھا کبھی آپ؟ گرگٹ رنگ بدل لیتی ہے، اسی طرح بعض لوگوں کی شکل ایسی ہوتی ہے، وہ اندر سے مخلص نہیں ہوتے خداوند کے ساتھ، اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ خدا کی نعمتوں کو بھی روپاؤں کے ساتھ وہ کمپیئر کرتے ہیں. اور پطرس نے کہا میں واقف ہوں، تو واقف نہیں ہے. تیرے پیسے، تیرے روپے، تیری ہستی کے ساتھ غارت ہوں، کیونکہ تو نے خدا کی بخشش کو روپاؤں سے حاصل کرنے کا خیال کیا. آگے پر چلیے گا ذرا. تیرا اس عمر میں نہ حصہ ہے نہ بکرا، نہ تیرا اس عمر میں بکرا ہے نہ حصہ، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں. ہاں بات اصل میں یہ تھی کہ تیرا دل خدا کے حضور خالص نہیں. جس طرح اب خالص چیز نہیں نہ مل رہی، اسی طرح آج کل خالص دل ڈھونڈنا مشکل ہو گیا. پتہ نہیں دل میں کیا ہے. یسوع کا بوسہ لے رہا ہے اور دل میں کیا ہے. یسوع مسیح نے کہا میاں یہ کام تجھے نہیں جچتے، بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے. تیرے دل میں جو ہے مجھے یاد ہے، مجھے پتہ ہے تیرے دل میں کیا ہے. میں جانتا ہوں کیونکہ میں ہی تو واحد ہوں جو دلوں اور گردوں کو جانتا ہوں. یاد رکھیں آپ کس نیت سے آئے ہیں، آپ کس نیت سے بیٹھے ہیں، آپ کیا کرنے والے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں. خدا دل سے واقف ہے. اور یاد رکھیں جس ایماندار کا دل درست نہیں وہ زندگی میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. یاد رکھیں اس بات کو. جس کے دل میں وسوسے اور دوسروں کے لیے مخالفت ہے، جس کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہے، وہ دل کبھی روح القدس کی حضوری سے معمور نہیں ہو سکتا. اور کلام میں لکھا ہے جب نعمتیں نازل ہو رہی تھی تو وہ روپے لے کر آیا اور اس نے ان نعمتوں کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن پطرس نے اس کو بڑا کھرا اور کرارا جواب دیا کہ بھائی تیرے پیسے تیرے ساتھ غارت ہوں، تو نے خدا کی نعمتوں کو، اس کی بخشش کو تو نے روپاؤں میں کمپیئر کرنے کی کوشش کی. اپنے آپ میں دھیان کر، تیرا نہ اس میں بکرا ہے اور نہ تیرا کوئی حصہ ہے. اور آگے بڑی خاص بات لکھی ہے کیونکہ تیرا دل خداوند کے حضور درست اور خالص نہیں ہے. آگے میں چلنا چاہتا ہوں. بس اپنی اس بدی سے توبہ کر، پاس اپنی اس بدی سے توبہ کر. اب یہ خدا کے خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلیسیا کو، نوجوانوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، اگر وہ کہیں پہ غلط ہیں تو وہ ان کی نشاندہی کرے کہ یہ غلط ہے. اگر وہ ایک حوالہ میرے ساتھ پڑھیں ذرا، حزقیل کی کتاب اس کا 33واں باب، حزقیل کی کتاب اس کا 33واں باب میرے ساتھ نکالیے ذرا، اور اس کی 8ویں آیت سے تلاوت کیجیے. بڑا شاندار حوالہ ہے جی، پڑھیں ذرا. جب میں شریر سے کہوں، جب میں شریر سے کہوں اے شریر تو یقیناً مرے گا، تو یقیناً مرے. اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے، اے آخا ہوں ہے کام کسی دی شرارت یا غلطی ہوتے ظاہر کرنا جو کو مننے لی تیار نہیں. اگر آپ کسی کو کہنا آپ غلط ہیں تو وہ آپ سے روٹ جائے گا، وہ آپ سے منہ پھیر لے گا، وہ کیونکہ وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ. میں حیران ہوتا ہوں ایلڈر سردار صاحب، لوگ اپنے گناہ کو بھی ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، گناہ کو بھی
وہ اپنے گناہ اپنی غلطی کو بھی کہتے رہتے ہیں نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں. اور یہ شیطان کی ضد ہے. شیطان یہ کرتا ہے وہ نہیں مان رہا کہ میں نے برا کیا ہے. جب وہ مان جائے گا پھر وہ شیطان نہیں رہے گا. آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ تو کلام میں لکھا ہے جو خدا کا خادم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریر کو یا اس کو جو گناہ کی حالت میں ہے یا وہ جو غلطی کی حالت میں ہے اس کو جتائے. اور میں پطرس کی خدمت میں نے یہ دیکھا ہے وہ بڑا بولڈ تھا. اور حنانیہ آیا ہے پیسے لے کر دینے کے لیے. ادھر مجھے اٹینڈ کریں آپ. حنانیہ آیا پیسے لے کر پطرس کو دینے کے لیے. اور پطرس کیا کہہ رہا ہے؟ حنانیہ کیا جائیداد جو بیچی تم نے اتنے کی بکی؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی؟ تو یہ تھوڑے سے روپے لے کر کیا تو خدا کو متاثر کرنا چاہتا ہے؟ مننے کے دے واسطے سے آواز کا ہٹائی. جب آپ خدا کے لیے کوئی منت مانتے ہیں تو پھر اس پہ کس کا حق ہے؟ ایکچولی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پادری صاحب کو دے رہے ہیں, ہم چرچ کو دے رہے ہیں. نہیں, آپ جب خدا کو دیتے ہیں تو یاد رکھیں پھر خدا سے بیک اپ لے. آپ آزمائیں تو صحیح, وہاں پہ لکھا ہے آزما کر دیکھو میں کیسا رحیم ہوں. مجھے دے کر تو دیکھو. اب غور کیجئے, پطرس اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نے جو جائیداد بیچی وہ تو نے ٹھگ مارا ہے, تو چیٹنگ کر رہا ہے. مانا نہیں ہے, موت قبول کر لی ہے, مانا نہیں. کاش وہ کہتا پادری صاحب جی جی تسی کہہ رہے ہو میں 3 حصے اور بھی لے آنا, تو موت آنی تھی اس کو. یہ نئے عہد کی بات میں کر رہا ہوں, نئے عہد کی گل ہے, رسولوں کے دور کی بات ہے, اس کے دور کی بات ہے. جب پطرس کے پاس حنانیہ آیا پیسے لے کر تو اس نے چیٹنگ کی خدا کے قانون میں, اور کلام میں لکھا ہے وہ مر گیا. اور بیوی بھی آئی اور اس نے بھی ایسا ہی کیا. دونوں نے ایکا کی تھا. جو پطرس ہے وہ دے رہا ہے چانس, کہتا ہے سفیرہ کیا جو جائیداد تم نے بیچی اتنے کی بکی؟ تو کاش وہ کہہ دیتی نہیں پادری صاحب راتی اسی ٹھگ مارنے کی کوشش کی تھی, اسی چیٹنگ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ کہتی ہے ہاں ایسا ہی ہے. اس نے کہا تیرے تو شوہر کے دفن کرنے والے ابھی دروازہ پر بھی مجھے بتا کس کے کام یاد رکھیں. میں نے اپنے یہ مجھ سے پیسے مانگے تو میں کیا کہتا ہوں بیوی سے کیا چھپائیں گے؟ مجھ سے نسرین پیسے مانگے میں کہتا ہوں وہ پرس میں سے, کوئی سیکورٹی نہیں ہے, کوئی لاک نہیں ہے. باپ کی نعمتیں ہمارے لیے یاد رکھیں, کوئی سیکورٹی نہیں, یہ بھی لے لو, لیکن ہم آزماتے نہیں, ہم دیتے نہیں ہیں. ہم اپنے طور پہ نعمتوں کا جو ہے وہ چناؤ کر رہے ہیں, ان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بڑی خاص بات ہے لکھا ہے اگر تو شریر کو نہ کہے اور اسے اس کی روش سے آگاہ نہ کرے, اور اسے اس کی روش سے آگاہ نہ کرے. روش کا مطلب ہے اب بھڑیاں جی عادتاں یہ سان پہ ہوندیاں. جب خادم ان کو ظاہر کرتا ہے, آپ مجھے بتائیے خدا کے خادم کے نزدیک کلام زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کی ذات پات یا آپ کا رویہ؟ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے تم مجھے کھانا کھلاتے ہو, میرے لیے دعوتیں کرتے ہو, پر یہ جو کام تم نے کیا ہے یہ حنانیہ اور سفیرہ تم نے اچھا کام نہیں کیا. ان کو جتلایا, ان کو بتایا. اور حزقیل کیا کہہ رہا ہے اگر تو شریر کو جتائے, ہاں جی, اور اسے اس کی روش سے آگاہ نہ کرے تو وہ شریر تو اپنی بدکرداری میں مرے. وہ شریر اگر آپ کسی ایلڈر کے لیے آ رہے ہیں تو یہ غلط نیت ہے, اور اگر آپ خدا کے لیے آ رہے ہیں تو پھر یہ درست رویہ ہے, کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو باافراد دینے کے لیے موجود ہے. جس طرح میں کہتا ہوں والٹ میں سے لے لو, وہ پینٹ میں سے لے لو, تو خدا کے پاس تو بہت سارے خزانے رکھے ہیں. آپ مانگ کے دیکھیں تو صحیح, لکھا مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے. آپ میں سے کتنے ہیں جن کو ہوٹلنگ کا تجربہ ہے, ہوٹل میں کھانا کھانے کا تجربہ ہے, پیزا یا اس طرح کے برگر کھانے کا؟ یس. آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب برگر وہاں پہ آرڈر کرتے ہیں تو کیا آپ آدھا برگر چھوڑ دیتے؟ کیوں جی سال
چھوڑ دیتے ہیں. چلیں اگر مجھے یہ ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ کا برگر بڑھ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار اس کو پیک کر. ضائع. یہ میں برگر کی بات کر رہا ہوں. یس آپ نے قیمت ادا کی ہوتی ہے. اور آپ میں اور مسیح کبھی کبھی جائیں تو وہ پانی بچ جائے نا تو ہم وہ بھی کہتے ہیں یار اس کو بھی شاپر میں ڈال, کیونکہ یہ ہم نے بائی کیا, ہم نے یہ خریدا ہوا پانی ہے. اب ہم نے اس کی قیمت ادا کی ہے, ہم پانی بھی چھوڑ کر جانے کے لیے ریڈی نہیں ہیں. ہمیں بالکل شرم نہیں آتی بوتل اٹھاتے ہوئے, کیونکہ ہم نے اس کو پے کیا ہے, ہم نے اس کی قیمت ادا کی ہے. ایسا ہی ہے اور بولتے نہیں جی. تو جب آپ کا برگر آپ کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے, آپ کا پانی اتنی اہمیت رکھتا ہے, تو یار آپ جب خدا کے گھر میں عبادت کے لیے آتے ہیں تو وہ کیا پوری نہیں کرنی چاہیے؟ تو کلام میں لکھا ہے خدا کے خادم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جتائے کہ بھئی تو غلط کر رہا. جہاں پہ لکھا ہے اگر تو اس کو نہ جتائے وہ اپنی شرارت میں مرے گا, اور میں اس کے خون کی بات پوری تجھ سے کروں گا. بھائی میں تو مجرم بننا کوئی نہیں, میں تو کہہ دینا کوئی غصہ کرے تے پویں جو مرضی کرے جی, میں تو کہنا ہے. اور یہاں پہ آگے بڑی خاص بات لکھی ہے, اور اگر پڑھے ذرا, لیکن اگر تم اس شریر کو جتائے کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور وہ اپنی روش سے باز نہ آئے, اگر تو جتا دے اور وہ اپنی روش سے یعنی نہیں آتا تو موڑ دے لوگ جی, تو وہ تو اپنی بدکرداری میں مرے گا, وہ تو اپنی بدکرداری میں مرے گا, لیکن تو نے اپنی جان بچائی. لیکن تو نے اپنی جان بچا لی. ہیلیلویا. میں نے اپنی جان بچا لی بھائی. میں نے تو کہنا ہے آپ کو, اگر آپ دے یقین نہیں دیتے میں نے آپ کو کہنا آپ نہیں دے رہے. آپ ہدیہ اچھا نہیں لا رہے, میں نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ ہدیہ نہیں دے رہے. میں نے میری یہ ذمہ داری ہے, میں نے آپ کو کہنا ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو پھر یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. اور وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا خدا کی نعمتوں کو روپوں سے کمپیئر نہ کر. تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں, کیونکہ تو نے خدا کی نعمتوں کو روپوں سے خریدنے کی کوشش کی. اور آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں, پڑھیے ذرا. واپس آئیے ایمان کی طرف. بس اپنی اس بدی سے توبہ کر, بس اپنی اس بدی سے توبہ کر, خداوند سے دعا کر, اور خداوند سے دعا کر, شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو, شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو. ہاں جی آگے پڑھیں. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کسی کڑواہٹ اور ناراضگی کے بند میں گرفتار, پت کسی کڑواہٹ اور ناراضگی میں گرفتار ہے. یہ ذرا ان دونوں لفظوں پہ غور کریں. پت کسی کڑواہٹ یعنی کسی نے ٹائل لا لی اچھی متھے تے تے گھر بیٹھے کے جانا کی ہو گیا جو ٹائل لا لی, انہیں کو نوکھی ٹائل لا لی, یار انہیں لا لی, تیرے کی مسئلہ ہے, شکر کر, تھینک یو جیسس, کہہ خوش ہو, لے گڈی لے لیے تے کی ہویا, یعنی ایویں گھر بیٹھے سڑی جان. یہ ہے پت ملی کڑواہٹ, کوڑا جا ہو جاتا ہے, عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے. یاد رکھیں ایویں نہیں وہاں پہ لکھا کہ یہ سب بڑھاپے میں بھی باعث برکت ہے, بوڑھا ہو گیا ہے. اور دیکھیے ذرا اس کا پیٹرن چیک کریں. کلام میں لکھا ہے اس نے جو ساری چیزیں ڈلیور کی, برکتیں نعمتیں, اور تاکید کی کہ میری ہڈیاں مصر میں نہ رہنے دینا, کیونکہ میں غلامی کی حالت میں آیا تھا یہاں پہ, لیکن میں یہاں پہ غلاموں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونا چاہتا. وہ ہم غلاموں کے ساتھ کیسے کھاتے ہیں, ہم غلاموں کے ساتھ کیسے ہوٹلنگ کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ جو تاریکی کے فرزند ہیں کیسے رات گزارتے ہیں. خدا کا کلام یہ کہتا ہے تاریکی اور نور میں کوئی میل جول نہیں ہے. ہم روشنی کے فرزند ہیں, ہم نور کے فرزند ہیں, ہمیں ایڈریس کا پتہ ہے, ہمیں اس علاقے کا پتہ ہے, ہمیں اس ملک کا پتہ ہے جہاں ہمیں جانا ہے. اس لیے رسول کہتا ہے پت کسی کڑواہٹ اور ناراضگی کو اپنے دل سے دور کر. یہ تیرے دل میں بھری ہوئی ہے, دور کرے. اور یاد رکھیں ایویں لوگ کی کہہ دیں میرے تے لگتا کسی کو کچھ کر ہی دیتا, کہہ دے کہ نفرت جاتی نہیں,
ये तो सबसे बड़ा मर्ज है। तेरी बरकतें तो इस नफरत ने रोकी हुई है जो तेरे दिल में है। याद रखिए, नफरत खुदा की बरकतों को रोक देती है। और जब आप नफरत दिल से दूर करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली जो आपके दरवाजे हैं बंद, वो खुलना शुरू हो जाते हैं और खुदा की नेमतें आपके घर का रुख करना शुरू कर देती हैं। मेरे अजीज, आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, खुदा की नेमतों को अपने रुपयों से कंपेयर करें। आपके रुपए शायद आपके काम ना आए। जिस तरह उसने अपने बच्चों के लिए जोड़ा, मेहनत की, पर पता ही नहीं कहाँ पे जोड़ा है, कहाँ पे रखा है। पर देखिए हमारे बाप और खुदा की ब्यूटी देखिए, वो कहता है जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। कोई नेमत बाज नहीं रखी, लेकिन हासिल किसने करनी है? हमने। और हासिल कैसे होती है? भाग दौड़ करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। बेटे जरा आप दोनों खड़े हो, ये दोनों बेटियां देखें, ये यंग है, खूबरू है, इधर को मुंह करें। ये कच्ची बादी का एरिया है, कई दफा पैदल आ जाती है, पैदल आ जाती है, कभी किराया ना हो तो पैदल आ जाती है प्रैक्टिस के लिए चर्च में, बाइबल कॉलेज में। रीजन क्या है? मुझे तेरे घर की लौ लगी। जब आपको खुदा के घर की लौ लग जाती है ना, फिर कोई बहाना नहीं, और रिश्तेदारियाँ टूट जाएं, नो प्रॉब्लम। अब यीशु से ज़्यादा रिश्तेदारियाँ आपकी हैं। बाहर माँ खड़ी है और भाई खड़ा है, भाई खड़े हैं, तो यीशु कह रहे मेरी माँ और मेरे भाई हैं जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। तो साढ़े पादी साहब मैं बिल्कुल ही तैयार सी, तो वेखो ना बच्चे के सौरे आ गए, तो सौरे में तुम पहले नहीं दसिया भी एतवार में उनको भी कहें कि भाई आज संडे है, मैं खुदा से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे ना रोके, मैं अपने बाप से मिलने जा रहा हूँ, मैं अपने महबूब यीशु से मिलने जा रहा हूँ। इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे तो आप यकीन जानिए आपके घरों में शादमानी होगी और आप बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। खुदा इस कलाम से बरकत बख्शे।